بہار قرآن لیکچر نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ الحمدللہ آج پارہ نمبر 2 کے 5 اہم نکات اس لیکچر میں ہم بیان کریں گے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ سختیاں اور مشکلات انسان کے امتحان کا سبب ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے سورہ بقرہ آیہ 155 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم حتماً تمہیں آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، اموال میں نقص کے ذریعے، جانوں میں نقص، بیماریوں کے ذریعے، پھلوں میں نقصان کے ذریعے، اور جو صبر کرنے والے ہوں گے ان کو بشارت دے دیجیے۔ امتحان، آزمائش، جس طرح سے مثلاً یہ پورا معاشرہ ایک امتحان سے گزر رہا ہے، یہ ایک دائمی سنت الہیہ ہے، رہی ہے، موجود ہے، رہے گی۔ شکلیں مختلف ہیں، بدلتی رہتی ہیں، کبھی بد امنی اور خوف کے ذریعے امتحان، کبھی فقیری اور بھوک کے ذریعے امتحان، کبھی بیماری کی شکل میں آزمائش، کبھی کھیتوں پر آنے والی آفتیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ بشریت کا، انسانیت کا کوئی دور، کوئی زمانہ گزر جائے اور اس پر آزمائش نہ آئے۔ مسلم امہ پر جب کوئی مشکل آ پڑتی ہے تو دشمن اس کو پروپیگیٹ کرنے لگتا ہے، اس کے خلاف، جبکہ حقیقت میں یہ سختیاں آزمائش کے لیے ہوتی ہیں، ہمیشہ سے رہی ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ ابن مسعود کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کئی مہینوں سے ہم مشکلات میں تھے، پانی پی کر، دودھ پی کر، درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا کرتے تھے۔ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور یہ ساری صورتحال اور مشکلات بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزالون فیہا ما عشتم، کہ دنیا میں تو ہمیشہ سختیاں ہیں، ہمیشہ امتحانات ہیں، مشکلات ہیں، یہ سختی ختم ہوگی، ایک اور آ جائے گی۔ تو کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ فَأَحْدِثُوا لِلَّهِ شُكْرًا، کہ اللہ کا شکر بجا لاؤ ہر حال میں۔ پھر پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اہل صبر کے لیے بشارت ہے۔ تو یہاں پر پھر ابن مسعود نے سوال کیا کہ یہ صابر لوگ کون ہیں؟ قلنا، کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فمن الصابرون، کہ یہ صبر کرنے والے لوگ کون ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کی اطاعت میں صبر کرتے ہیں، گناہ کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، حلال طریقے سے مال کماتے ہیں، اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں میانہ روی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اپنی ضرورت سے زیادہ مال کو خرچ کر دیتے ہیں، وہ کامیاب اور صالح لوگ ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ان میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، کون سی؟ خشوع، وقار، آرام و سکون، تفکر، نرمی، عدل، عبرت کا حصول، تدبیر، تقوی، احسان، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی، ادائے امانت، حکم میں عادل، اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں عدالت کا خیال رکھتے ہیں، گواہی اور شہادت جہاں دینی ہو وہ دیتے ہیں، اہل حق کی مدد کرتے ہیں، برائی کرنے والوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب ان کو آزمایا جاتا ہے تو صبر کرتے ہیں، جب نعمت عطا کی جاتی ہے تو شکر بجا لاتے ہیں، بات کے سچے اور وعدے کے پکے ہوتے ہیں، کوئی برائی کر بیٹھیں تو استغفار کرتے ہیں اور نیک کام کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ دوسرا نقطہ ہے مقدس مقامات سے متعلق۔ سورہ بقرہ کی آیت 155 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ جو دو پہاڑ ہیں یہ شعائر الہیہ میں سے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے جو راہ خدا میں پرخلوص جد و جہد کی تھی، ان کی اس جد و جہد کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے ان دو پہاڑوں کو شعائر الہیہ میں سے قرار دیا گیا۔ تو اب یہاں پر ایک سوال ہے
اہل خرد سے، اہل عقل سے کہ کیا حرم ہائے اہل بیت اطہار علیہم السلام شاعر الہیہ میں سے نہیں ہے؟ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی قربانیوں کو دیکھا جائے تو کیا وہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کی جو راہ خدا میں قربانیاں اس سے کم ہیں؟ نہیں، کہیں زیادہ ہیں۔ آپ کربلا کی ایک ایک قربانی کو دیکھ لیجئے، بقیہ ائمہ اطہار علیہم السلام کی قربانیوں کو دیکھ لیجئے۔ حرم ہے اہل بیت شاعر الہیہ میں سے۔ آج کچھ مکاتب فکر حرم ہے اہل بیت علیہم السلام کے تقدس کے خلاف ایک رائے عامہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا جو ماڈرنزم کا ایک ظاہری طور پر دل فریب نعرہ لگانے والے لوگ ہیں، وہ ان اماکن متبرکہ کا جو تقدس ہے اس کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لیکن دشمن کی جو یہ سازش ہے کہ حرم اہل بیت کے تقدس کو پامال کیا جائے تو وہ انشاءاللہ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ تیسرا نقطہ جس کا ہم نے انتخاب کیا وہ ہے زمانوں اور اوقات کا تقدس۔ مختلف وقت ہیں، زمانے ہیں، پروردگار کے نزدیک مقدس ہیں، جیسے ماہ مبارک رمضان۔ سورہ بقرہ میں آیت 185 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ ماہ مبارک رمضان ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا، جو ہدایت ہے انسانوں کے لیے، بشریت کے لیے۔ کچھ بھٹکے ہوئے لوگ ماہ مبارک رمضان کا تقدس پامال کرنا چاہتے ہیں، علل اعلان اس کی حرمت پامال کرنے والے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، جبکہ خیال رہے کہ ماہ مبارک رمضان نزول قرآن کا مہینہ، اس کی حرمت کا خیال رکھا جائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان ماہ خدا ہے، اس کا ایک قلب ہے جو کہ لیلۃ القدر ہے، جس میں قرآن مجید نازل ہوا، لہٰذا قرآن مجید کے ہمراہ اس مہینے کے استقبال کے لیے جاؤ۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک اور جگہ پر کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں اللہ کی مغفرت حاصل نہ کر پائے تو اسے اگلے سال کے ماہ رمضان سے پہلے مغفرت کی امید نہیں رکھنی چاہیے، مگر یہ کہ صحرائے عرفات میں حاضر ہو جائے۔ چوتھا نقطہ ہے تقویٰ سے متعلق کہ تقویٰ بہترین زاد راہ ہے۔ سورہ بقرہ آیا 197 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ زاد راہ اکٹھا کر لو اور بہترین زاد راہ تقوی الہی ہے، اور اے صاحبان عقل، اے عقل رکھنے والو، اے عقل سے کام لینے والو، میرا تقوی اختیار کرو۔ یہاں جو نقطہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ تقوی محدودیت کا نام نہیں ہے، جس طرح سے غلط ایک تصور لیا جاتا ہے۔ تقوی محدودیت کا نام نہیں ہے، بلکہ حفاظتی حصار کا نام ہے، ایک سپر ہے، ایک ڈھال ہے۔ دشمن چاہتا ہے کہ تقوی کو انسانی آزادی کی راہ میں ایک محدودیت اور رکاوٹ کے طور پر پیش کرے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے، تقوی انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور آخر نقطہ اولاد سے متعلق ہے کہ اولاد ذخیرہ آخرت ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ 223 میں پروردگار فرماتا ہے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ جب اس آیت کے پہلے، یہاں جہاں سے ہم نے پڑھا، اس سے پہلے ازدواجی زندگی کا تذکرہ موجود تھا، اس کے بعد اولاد کی بات کی ہے کہ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، کہ نیک اولاد کی پرورش کرو اور ان کو اپنے لیے توشہ آخرت قرار دو، آگے بھیجو۔ نیک اولاد کی پرورش توشہ آخرت قرار دی گئی ہے۔ قرآنی نظریہ یہ ہے کہ اولاد آخرت کے لیے سرمایہ ہے انسان کا، لیکن اہل دنیا کی نگاہ میں اولاد ایک بوجھ ہے۔ اولاد کو کم کرنے کے منصوبے رکھتے ہیں یہ لوگ۔ استعمار کی نظر میں مسلم امہ کے نوجوانوں اور جوانوں کی تعداد ایک بہت بڑا چیلنج بن چکی ہے، جبکہ قرآن مجید کی نگاہ اس کے بالکل برعکس ہے، ذخیرہ آخرت قرار دیا گیا ہے اولاد کو، نیک اولاد کو، تربیت یافتہ اولاد کو۔ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں بچے نہ ہوں اس میں برکت نہیں ہوتی۔ ایک روایت میں ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد
نامہ اعمال جب بند ہو جاتا ہے تو چند چیزوں کے لیے کھلا رہتا ہے، ان میں سے ایک نیک اولاد ہے جس کی دعائے خیر انسان کو وہاں انعامات کی صورت میں ملتی ہے۔ اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ کچھ عرصے سے شادی کی ہے لیکن اولاد کی تربیت نہ کر پانے کے خوف سے اولاد کے لیے ہم نے اقدام نہیں کیا، تو مولا نے فرمایا کہ اولاد کو طلب کرو، اللہ روزی دینے والا ہے، روزی اس کے ذمے ہے۔ تو سوال کرنے والے نے دوبارہ پلٹ کر عرض کی کہ ہم تو تربیت کے بارے میں خوف میں ہیں، تو مولا فرماتے ہیں کہ تربیت بھی تو ایک روزی ہے۔ اسی طرح سے روایت میں ہے کہ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی کثرت کے سبب دیگر امتوں پر مباحات فرمائیں گے۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضرت یوسف علی نبینا وآلہ وآلہ السلام نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ میرے فراق میں، میری جدائی میں تم نے کس طرح شادی کر لی، تو وہ عرض کرتے ہیں اپنے برادر گرامی سے کہ والد گرامی نے فرمایا تھا کہ اگر تم ایسی اولاد کی تربیت کر پاؤ جو اپنی تسبیح کے ذریعے سے زمین کا وزن بڑھا دے تو ایسی صورت میں شادی کر لو۔ پروردگار سے دعا گو ہیں کہ ہمیں قرآنی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔